بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کافی عرصے بعد ہم اپنے ایک نئے پروگرام میں ہیں جس کا عنوان بھی ابھی تک ہم نے کوئی رکھا نہیں ہے, لیکن بس اس میں ہم تھوڑی ایک مکس سی ایک گفتگو ہوگی کہ عام طور پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نظریات کی یا آئیڈیاز کی, لیکن اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہوں گے اس کی اپلیکیشن پر, اور آج جو کنٹمپریری جو آپ یوں سمجھیں ایرا ہے اور جو حالات حاضرہ ہیں اس کو ہم زیادہ تر جو ہے نا وہ موضوع بحث بنائیں گے. تو عام طور پر جب حالات حاضرہ کہا جاتا ہے تو اس میں صرف سیاسی حالات کا بندے کے ذہن میں آتا ہے, لیکن فرینکلی ہم سیاسی کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی معاملات ہوں گے, معاشرتی, معاشی اور مثلاً خاندانی بھی جو بھی کوئی ایشوز ہوں گے ان کو انشاءاللہ ایک براڈ ویو میں نا ڈسکس کیا کریں گے. تو اس میں ہم آج 2-3 ٹاپکس ہوں گے ہمارے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو ابھی جو غزہ کا معاملہ ہے وہ اس لیول پر اب پہنچ چکا ہے کہ پہلے تو ایک فلوٹیلا گیا تھا, اب دوبارہ سینٹر مشتاق صاحب گئے ہیں اور دوبارہ ان ساروں کو وہاں ایک قسم کا آپ نے سمجھے غیر قانونی طور پر اغوا ہی کر لیا گیا. اور سیکنڈ جو ہے وہ جو ایران کا جو معاملہ ہے اس میں جو بھی پاکستان نے ایک زمینی راستہ دیا ہے تو اس کے کیا اثرات ہیں. پھر یو اے ای اوپیک سے نکلا ہے, اور پھر سعودیہ اور ایران کی آپس میں کچھ بات چیت سننے میں آ رہی ہے. پاکستان کا اس میں کردار ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے اصولی طور پر. اور پھر نیشنل لیول پر دیکھیں تو ابھی جو فارم 45-47 کا جو رولا تقریباً 2-3 سالوں سے شروع ہوا تھا اس میں ایک بڑا قانونی طور پر بریک تھرو ہوا ہے جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. تو اب سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے آپ لوگ بتا دیں, یہ ساری باتیں جو ہم نے کرنی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ کریں. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میرے خیال سے تو دو چیزوں سے سٹارٹ ہی کرتے ہیں کہ جو ایران اور امریکہ والے معاملات ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارا ڈومیسٹکلی جو ہماری معیشت پر فرق پڑ رہا ہے اور عالمی معیشت پر فرق پڑ رہا ہے. کیونکہ میرے خیال سے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ویسے بھی 1.5-2 ماہ سے یہ حاوی ہے, اور یہی معاملات باقی معاملات کی کو گون کر کے کو یس کو اس کو کوئی رخ شیپ دیں گے. تو ابھی جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس کہہ لیں یا جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا تھا یہ بیسیکلی ایک ٹائم چاہیے تھا, ٹائم گین کرنا تھا امریکہ اور اس کے جو اتحادی یعنی اسرائیل نے, اور اب ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ اب صرف اب وہ بات نہیں رہی کہ کوئی پرسیپشن ہو, باقاعدہ طور پر خبریں آئی ہیں کہ جو سچویشن روم میں میٹنگز ہوتی ہیں ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کرتے ہیں جس میں ساری ان کی وار کیبنٹ ہوتی ہے, تو اس میں باقاعدہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب ایران پر اس طرح سے حملہ کرنا ہے کہ وہ جواب دینے کے قابل نہ رہے. جو ہے یہ تو اس میں اب یہ جو اب صورتحال میرے خیال سے بنتی نہیں نظر آ رہی ہے کہ خوفناک قسم کا اٹیک ہوگا. نیوکلیر کی طرف تو نہیں معاملہ زیادہ لگتا فی الحال, لیکن اس کے علاوہ جو نیوکلیر کے علاوہ جو ٹاپ کے آپشنز ہیں وہ استعمال ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں جنگ کے بعد کی صورتحال میں خاص طور پہ, اس میں پاکستان, سعودی عرب اور قطر ایک سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں کسی حد تک, اور یو اے ای کی طرف چلا گیا. جی بالکل, یو اے ای تو ہے وہ بالکل کسی طرف چلا گیا. اس کی کئی انڈیکیشنز ہوئی, انہوں نے پاکستان سے پیسے واپس مانگ لیے. اس کے علاوہ وہ اوپیک سے یو اے ای نکل گیا. اس کے علاوہ اور بھی یعنی ان کی جو واضح طور پہ انہوں نے اپنے جو کارڈ ہیں وہ یو اے ای نے شو کر دی ہیں. اور اس میں ایک اور چیز تو لگے گی جو مجھے لگ رہا ہے اب کہ ایران جو اب واپس اٹیک کرے گا, کیونکہ پاکستان کا بھی جو دفاعی معاہدہ ہے انہی کے ساتھ ہے, سعودی عرب کے ساتھ ہی ہے فی الحال, قطر کی بات ہوئی ہے نہیں. تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے کہ ایران اب جو جواب دے گا تو وہ موسٹ پروبیبلی سعودی عرب کو نہیں دے گا, اور دنیا میں یہی پیغام جائے گا, اسلامی دنیا میں خاص طور پر, کہ پاکستان, سعودی عرب, مطلب جو یہ والا اتحاد ہے, اس اتحاد کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کے غضب سے بچنے کا ان کے پاس زیادہ امکان موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دنیا میں میسج جائے گا خاص طور پہ اسلامی دنیا میں. بلکہ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید جو یو اے ہے یہ عرب لیگ اور یہ جو جی سی سی ہے اس سے بھی نکل جائے, یعنی وہ اس حد تک یعنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی ایک نمائندہ اسٹیٹ بن کے. میں نے اسی طرف ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیں یہ پاکستان سے ہمسایہ ایران ہے, ایران کی سرحد اوپر سے تھوڑا سا قریب کریں تو ترکی کے قریب چلی جاتی ہے, ترکی نیچے سے دیکھیں مصر ہے, اس سے نیچے دیکھیں سعودیہ, یعنی کہ پورا ایک نا چین بن جاتی ہے اگر یہ سارے قریب آتے ہیں ایک دوسرے کے. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو اب اسرائیل نے آپ کو پتا آئرن ڈوم بھی دیا تھا یو اے کو. جی خبر ہے, وہ تو اس لیول پر ساتھ ہے نا. کیا یہ سارے ملک جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس لیول پہ ساتھ ہے؟ پاکستان سعودیہ کا تو چلو معاہدہ ہوا نا آپس میں, چلو ہم سوچ سکتے ہیں ہم نے تو جہاز بھیجے ہوئے ہوا سب کچھ, لیکن باقی سارے اگر آپ سوچتے ہیں ایران پہ اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے, اتنا بڑا کہ اسے وائپ آؤٹ کرنے لگتے ہیں, تو یہ باقی سارے جو ابھی تک جو ایران کا جغرافیہ ہے
اور دوسری طرف ان کا جو اتحاد اور ان کا جواب، ان کی جو عسکری قوت، اور اس کے علاوہ جو ان کو رشیا اور کسی حد تک چائنا کی مدد نظر آتی ہے، تو اس میں لگتا تو نہیں ہے کہ اس حد اتنا بڑا نیوکلیئر کے علاوہ کوئی ایسا بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی ان کو ڈیکیپیسیٹیٹ کر دیا جائے. مجھے یہ نہیں لگ رہا. بڑا حملہ ضرور ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر پاکستان کا جو رول ہے وہ مزید ظاہر ہے ایک بڑا ایک کرٹیکل ہو جائے گا دو پہلوؤں سے خاص طور پہ. ایک تو یہ کہ معاشی جو مسائل پاکستان میں آلریڈی آنے شروع ہو گئے ہیں وہ ناقابل برداشت حد تک جا رہے ہیں، اور دوسرا کہ ہو سکتا ہے سعودی عرب، جس طرح میں کہہ رہا ہوں ہمارا درجہ غلط ثابت ہو اور سعودی عرب بھی دوبارہ اٹیچ ہو، پھر پاکستان کیا کرے گا؟ پہلے تو سعودی عرب ان کو تو اپنا معاہدہ ہے وہ تو کرنا پڑے گا ٹریگر. میرا تو خیال ہے اس میں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو 2 ماہ کا ٹائم تھا نا ٹرمپ کا کانگریس سے، ورنہ اس کو اجازت لینی پڑنی تھی. وہ 2 ماہ کا ٹائم کا بھی ایک ایشو تھا جو اس نے جنگ بندی کی طرف فوری کیا، اور ابھی وہ 1 مئی کو وہ پورا ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایشو تھا اس کے لیے. اور آگے اب اس کے لیے دوبارہ جو الیکشن آنے ہیں وہ اس میں کتنا ٹائم رہتا ہے کہ وہ دوبارہ آگے اتنی بڑی لمبی جنگ کے لیے جا سکتا ہے، یا وہ جو ایمرجنسی کی ایکٹیویٹی ہے کیا اس کو بائی پاس کر کے ایک دفعہ شو کیا کہ ہماری جنگ نہیں شروع ہو رہی تھی، اب ختم ہو گیا معاملہ، یہ فوری ایکٹیویٹی تھی بس ایک، اور 2 ماہ کا معاملہ ختم کر دیا. اب کیا وہ دوبارہ سے وہ ایسے 2 ماہ چلانا چاہے گا؟ یعنی کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ شاید کسی بڑے حملے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے، میرا خیال ہے کہ وہ مجبور کیے رکھنے کو زیادہ بہتر سمجھے گا. اور جیسے کہ باقی ساری وینزویلا کا آئل اس نے کر لیا، تو ادھر سے اگر وہ روک بھی لیتا ہے تو اس کی تو 5 گلیمیں آئی ہوئی ہیں. وہ مجبور کر کے ایسے میرے خیال میں اس کو زیادہ فائدے میں نظر آ رہا ہے کام، کیونکہ اسرائیل کو وہاں سے پروٹیکشن ملی ہوئی ہے اور وہ لبنان میں تو کام. آپ کو لگ رہا ہے یہ ایکیوٹ کی بجائے زیادہ کرونک چلنے والا مسئلہ ہے. لیکن زیادہ کرونک چلنے والے مسئلے میں نا مجھے وہ مینڈک والی مثال یاد آ رہی ہے. آپ کو پتا نا سر، مینڈک کا پانی کے اندر ہوتا ہے نا، اسے گرم کرنا شروع کرے نا تو وہ آہستہ نا وہ اپنے ٹمپریچر کو اس طرح مطلب پانی کے برابر کرتا رہتا کرتے اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ اسے باہر وہ چھلانگ مار نہیں سکتا. ویسے اگر آپ اسے گرم پانی میں ڈالیں تو فٹافٹ چھلانگ مار کے باہر آ جائے گا. ٹھیک، یعنی کرونک ایشو کے اپنے نقصان ہوتے ہیں. اچھا، اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کرونک ایشو چلے گا نا تو پاکستان، سعودیہ، ترکی وغیرہ سارے آہستہ نا یوز ٹو ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا غزہ کے معاملے پر بھی ایسے ہی ہوا، نیا معاملہ آیا تھا، لوگوں میں بہت ہوا. دیکھیں تو یہ ان کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے یہ ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک مجبوری کی کیفیت ہی صحیح. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر IMF کئی پاکستان کا روٹی پانی بند کر دے تو شاید پھر مجبوراً ہی صحیح ہمیں تھوڑا اپنے پیروں پہ ہونا پڑے. تو یہ اس طرح سے کچھ چیزیں ہمیں پالیسی وائز اپنی شفٹ کرنی پڑیں گی، جس طرح قطر اور سعودیہ کو ادھر ہونا پڑا ہے. اچھا، میں ایک بات کہہ دوں، آپ نے خود ہی بیچ میں بولنا ہے اور چلتے رہنا ہے، وہ انتظار نہیں کرنا کہ میں سوال پوچھوں گا. اچھا تصویر اس کو ذرا فل اوپر کر لیں جس طرح باقی ہم سامنے لگائے. میں ویسے سمجھتا ہوں کہ حسن بھائی نے جو بات کی نا کہ انہوں نے ٹائم گین کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم 3-4 یا میکسیمم 1 ہفتے میں ایران کو اس قابل کر دیں کہ وہ جھک جائے گا. شروع میں نہیں تھے، ہاں 4-5 اس کے اہداف تھے جن میں سے کوئی ایک بھی وہ پورا مطلب کھ نہیں کر سکا، کوئی ایک ہدف بھی اس کا پورا نہیں ہوا، اور اس کی اپنی معیشت کا بھٹا پورا بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے امریکہ کا اس کی نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے، کہ ان کا جو 40 سے 50% کا جو کیپیسٹی تھی بمباری کی، وہ جو اسلحہ تھا وہ ڈسٹرب ہوا. معیشت کا جو معاملہ ہے نا وہ ان کا ایسا ہے کہ اس کا زوال جو ہے وہ واضح اب دیوار بھی نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس وقت معیشت کو نہیں، ابھی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کمپائل ہی ہے، لیکن کافی لیکن یہ کہ اس کا بہت نقصان ہوا. اس کی اسٹاک ایکسچینج ہے، اس میں اس کے بڑے لوس ہوئے، اور اس کا جو اسلحہ ہے 50% وہ بھی سارا کا سارا ضائع ہو گیا. تو اس نے کہا کہ کسی اور اس سارے معاملے میں اس نے دیکھا کہ ایران کا بھی بہت نقصان ہوا. ایران کا بھی پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ سب تقریباً خراب ہو گیا. تو اب انہوں نے چاہا کہ شاید ٹیبل پہ آ کے کچھ نہ کچھ ہم باتیں منوا کے کوئی فیس سیونگ جو وہ ملی جائے. لیکن ایران کا رویہ جو بہرحال اس میں کیونکہ وہ اصول پہ کھڑے ہیں تو جا رہا نہ رہا. اب اس طرف سے دیکھیں نا کہ امریکہ کو جنگ کے دوران یورپی یونین کا ساتھ چاہیے تھا، باقی جس طاقت کا ساتھ چاہیے تھا وہ اس کو نہیں ملا. اس نے تو اپنی صفوں میں دیکھ لیا کہ میں اکیلا کھڑا ہوں اب یہاں پہ. ایران والی سائڈ جو ہے وہ متحد تھی، انہوں نے ایرانی نیشنلزم کی بنیاد پہ بھی آواز لگائی کہ ہم تو کھڑے ہیں، اور اگر جنگ جاری رہے تو پھر تو کھڑے ہیں، قوم پوری کھڑی ہے. اور جب ایسے پالیسی وائز فیصلے کرنے پڑے اور آگے کو کچھ نہ کچھ نیا کرنا پڑے، اس میں اختلاف ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. میرے خیال میں امریکہ کو اس اختلاف، ان کے اندرونی اختلاف سے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ایک اصول ہے کہ صرف ایران کو اپنی عوامی کی نہیں پوری دنیا کی عوام کی سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ وہ ایک اصول پہ کھڑا ہے. امریکہ نے اس پہ حملہ کیا ہے، اور امریکہ اخلاقی طور پہ بالکل اس کا حملہ کرنا مطلب اس کا کوئی جواز نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ سامنا کرنا پڑنا مخالفت کا اپنے ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی، پوری دنیا سے بھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے یورپی یونین نے بھی اس کو چھوڑ دیا. اس نے برملا خود کہا ہے کہ جی آسٹریلیا بھی میں چھوڑ گیا، برطانیہ بھی میں چھوڑ گیا. تو اس کا جو غیر اصولی طور پہ نکلنا تھا. اور پھر دوسری بات جو ہے، ایران کا یہ سٹانس بڑا شاندار تھا کہ اس نے آبنائے ہرمز جو ہے اس پہ جو اس کو جو روکا ہے،
तो ज़ाहिर है इससे पहले जो बड़ी जंगें हुई हैं, 2 बड़ी जंगें हुई हैं, उस तरह से वो बिल्कुल सेंटर में नहीं थी, तो इसने तो पूरी दुनिया को मुतासिर किया। तो ये वजह कि आपको पता है कि कल जर्मन का जो वाइस चांसलर है उसने भी कहा है कि अमेरिका ने जिस तरफ बढ़ रहा है ये मामला ठीक नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप कह रहे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये सरजंग की शायद सूरत इख्तियार कर जाए, तो इस सूरत में हो सकता है कि ईरान पे भी प्रेशर आ जाए कि जब लोगों का इतना ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गए, उनकी एनर्जी के इतने क्राइसिस होंगे, तो शायद वो लोग जो इस वक्त ईरान के सफ़र में खड़े हैं, ये असल पॉइंट है कि जब सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको डू और डाई वाली सिचुएशन होती है कि आप गए, आपको मार ही दिया जाएगा, तो आपका एक अंदाज रिटेलिएट का वो बर्दाश्त होता है। आप कहते हैं कि जी हम भी ऐसे कर देंगे, जो भी कहें आप बर्दाश्त होता है। जब आपको ऐसा थ्रेट ना हो और आप कहें कि अब हम ये करेंगे, तो फिर सारे बंदे कहते हैं यार पिछले 40 साल से उसी कंडीशन में। लेकिन वो ज़ाती तौर पर था, ये पॉइंट बड़ा है, मैं जिसको तसीब भाई ने भी बात की है कि इर्द गिर्द का जो उसे इखलाकी जो हासिल है ना, वो आस्ता आस्ता मिसाल वो असल चीज होती है। अब मैं आपको नाला भी क्या है यार, लेकिन लबनान को कैसे खामोशी से अलग कर लिया गया ना उससे, कि वो जब मरने यहाँ पे आ रहे थे तो उन्होंने मुतालबा भी रखा, सब कुछ किया। अब जब उनको कब उस तरह मार तो नहीं ना रहे, बात तो करें, अब उसको उनको अपनी बात खुद कर लेने दें, आप तो अपनी बात करें, इस तरह करके उनको पीछे लाया गया ना उससे। और ये नेचुरल है कि उन्होंने तो कोशिश करनी है कि ऐसे करें। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ईरान को अगर कुछ खोने इन चीज़ों से कुछ खोएगा ना, तो पाएगा ये कि जिस तरह उसकी सऊदीया से बातचीत शुरू हो गई ना कुछ ना कुछ, नहीं ये पाएगा तो सही है। लेकिन आप ये देखें कि थोड़ा सा अगर इसको मैक्रो लेवल पे देखें ना, तो इशू ये है मेनली कि अमेरिका एक डूबती हुई सुपर पावर है और एक चाइना एक उभरती हुई है, ख़ास तौर पे माशी मैदान में राशिद नहीं हुई। तो उस पर ये जो शिफ्ट है सुपर पावर का और ये चेंज है, ये कोई कभी भी स्मूथ नहीं हुई तारीख में। इसे कभी नहीं सुपर पावर ने कहा कि अच्छा हम नीचे जा रहे हैं तो फाइट हो जाए। यार वैसे आपस की बात है, इस पे भी विक्रम साहब ने जो बात की है चाइना के हवाले से, मैं उस बात से मैं चाइना के मामले में ना, देखें चाइना का जो आपको पॉइंट याद आ गया ना, बिल्कुल पता मुझे कि चाइना, मैं आपको जवाब देता हूं, थोड़ा सा इसलिए क्लियर करूं ताकि सुनने वालों को भी चीज क्लियर हो जाए कि चाइना जो है वो जो सुपर पावर के लिए पिंड का चौधरी बनने के लिए आपको जो थोड़ा सा फड्डे में पड़ना पड़ता है ना, वो नहीं पढ़ना चाहता ना, तो फिर ऐसे तो नहीं चौधरी बनता। इवन के रशिया फिर भी पढ़ रहा है, रशिया फिर भी उसको पुरानी आदत है ना, जाहिर उसको चौधरी है वो। चाइना का मैं आपको एक मामला बताऊं, देखें चाइना का जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है शुरू से रहा। उन्होंने कहा है कि जो हमारी दाखिली मामलात हैं, हमारी जो मईशत है ना, वो सबसे पहले। सर वो कभी सुपर पावर रहा भी नहीं ना, ये भी तो सोचे ना, ये समझे उसके खमीर में सुपर पावर बना है नहीं। और तो जब अमेरिका सुपर पावर बना तो उससे पहले था कभी। यार देखें पॉइंट हमने, अमेरिका ने पहली बार कि अमेरिका एक लिहाज दरियाफ्त हुआ था, ठीक, और वहां जो कौमें जाकर रही थी ना यूरोप की, वो रही थी सुपर पावर। हाँ वो बहुत बड़े कॉलोनियल बंदे थे, कॉलोनियल लोग थे वो। नहीं चाइना की बार चाइना की भी एक ये चीज दूर की है। उसकी वजह ये है कि आप तेल अगर वो कंट्रोल अपनी साइड का तो कर रहा है, इधर का तेल अगर वो इतना कंट्रोल करे कि चीन उससे बहुत ज्यादा मुतासर होने लग जाए, तो ये बारी आ सकती है कहीं। लेकिन उससे पहले बारी आ जानी, हाँ उससे ये चीज पहले बारी आ जानी है। लेकिन ये होना, और ये चाइना को तेल उसे दे देना, वो तो आ जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन ये जो चीज है ना, जो रजीम की अंदरूनी इस्तेहकाम है, जो वो ईरान का खतरे में आना, वो है असल पॉइंट। ओवरऑल सऊदीया से उसके ताल्लुकात या इधर उधर से वो तो एक अलग पॉइंट है। एक और पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे पर्सनली मेरा वाकई क्वेश्चन है। ग्रेटर इसराइल के पर्सपेक्टिव को हम सारे समझते हैं, जानते हैं, और जो वो अब लेबनान के ऊपर कर रहा है इस सारे रफड़ में, वो यही चाहता है कि रफड़ पड़े और मैं अपना सारे मामला करूं। इस सारे मामलात में क्या, जिस तरह अब आपने देखा कि यूएई जब बहुत ज्यादा उधर गया है, तो जो सऊदीया और पाकिस्तान बहरहाल एक दूसरे के करीब आए, फिर सऊदीया और ईरान के करीब आने की बातें थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, या पाकिस्तान ने ईरान को थोड़ा ज़मीनी रास्ता दिया। क्या अगर थोड़ी देर के लिए सोचें पाकिस्तान ईरान की हिमायत में ना भी ये काम कर रहा हो, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि इसराइल ईरान में आके बैठ जाएगा, फर्ज करो थोड़ी देर के लिए सफर करने, जिस तरह पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन हो रहा था कि यार वो हफ्ते के अंदर ईरान को खत्म करके अगर इधर आ जाते तो हमारे पड़ोस में आ जाते। हम कह रहे थे अगला नंबर हमारा है, अगला नंबर हमारा है, हम सोच रहे थे। अच्छा, अगर इसराइल को इतनी बड़ी ताकत मिल जाती है, इतनी बड़ी आप यूँ समझने की सुपीरियरिटी मिल जाती है, तो सऊदीया पाकिस्तान सारे जो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते असूली तौर पर, तो क्या हम ये सोच कर इसके लिए पहले से कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेने में प्रैक्टिकली भी कुछ करेंगे? आपको नहीं लगता है कि हम प्रैक्टिकली कुछ करते नजर आते हैं? हमसे मुराद पाकिस्तान है, सऊदीया है, कतर है, जहाँ तक हमारी अफवाज का ताल्लुक है, मिलिट्री का ताल्लुक है, तो ये मैंने तो ये बात ऑब्जर्व की है कि जो आप जैसे वॉर गेमिंग कह लें या कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कह लें, वो बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है जहाँ तक मिलिट्री पावर की बात है। वो कई लिहाज से साबित होता है। आप पिछले 10-15 साल में जो इंडिया से हमारे छोटे छोटे क्लैशेस हुए हैं, पिछले साल एक तो पीक पे चला गया, हमने देखा कि हर बार पाकिस्तान का पलड़ा जो था वो भारी रहा। और ये तब भी हो सकता है कि जब आप अपने दुश्मन से 2 हाथ आगे ना सोच रहे हो, तब पॉसिबल नहीं है। अभी भी जो ये वाली जंग हुई है,
اور اس کے بعد جو صورتحال بن سکتی ہے، جو ابھی جو گیم تھیری جو وار گیمنگ ہوتی ہے، اس میں یقینی طور پہ پاکستان یہی سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اگر یہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. تو اس سارے میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ اسٹریٹجک تھنکنگ ہی کی وجہ سے ہے کہ بھائی ایک ہوتی تھنکنگ. ہاں میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا ہوں کہ پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ یار پاکستان، ایران، سعودیہ اور سے ترکی سارے مل کے اچھے ہو جائیں. سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کے سوال کو پریکٹیکلی تو ہو رہا ہے نا. میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا ذرا ریڈیفائن کروں کہ آپ اس میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کو فتح کر کے اسرائیل بیٹھا ہو یہاں پہ، میں سمجھتا ہوں اس کے چانس بہت کم ہے اور اس کی ضرورت بھی اسرائیل کو بہت کم ہے، اور اسرائیل کے لیے پریکٹیکلی بھی بہت مشکل ہے. یہ نہیں اگر 2 ماہ پہلے پیچھے رجیم چینج کرنا اور دبئی والا طرز کی ریاست اصل وہ ہے بات. تو اس کا اثر و رسوخ تو پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے تو یہ ریاستوں نے اپنا کردار کر کے دکھایا نا، وہ تو آپ سمجھے کہ ہوئی پڑی نا. کیا وہ تو ایران کی وجہ سے، انڈیپینڈنٹلی ایران کی وجہ سے وہ بچی ہوئی ہے، ایرانی قوم کی وجہ سے وہ کام بچا ہوا ہے. یار بات یہ ہے کہ بچا ہوا ہے نا، وہ تو ایرانی قوم کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اس میں باقی سب کا میرا خیال ہے کہ نہیں اس میں کم از کم سعودی عرب کے ایک خبریں آ رہی ہیں. ابھی تک ایسے کیا ہے. ایک خبر آ رہی کو ہوگا مسئلہ تو کیا سوچیں گے. ہاں نہیں میں اس کو آپ کو ابھی یہ جو 60 دن ہے اس میں پاکستان کا اگر معاملات کو ہم دیکھیں تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا سعودیہ کا معاہدہ ہوا ہے تو یہ خود سعودیہ اور اسرائیل اور امریکہ کے علم میں تھا کہ یہ معاہدہ ہو جانا چاہیے. اس کے بعد کیونکہ اندازہ تھا ایران پہ حملہ کرنے کا، اور ایران کے پاس کوئی جواز نہیں تھا اس کے سوا کہ وہ جو امریکہ پہ کے اڈے موجود ہیں اس جگہ پہ ان پہ وہ حملے کرتا. تو اس پر لامحالہ جب پاکستان کا اور سعودیہ کا آپس میں پیکٹ ہوا ہے تو پاکستان خود بخود اس جنگ کودنا پڑے گا. تو اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ خود جنگ میں شامل نہیں ہوا، ایون کہ جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی انہوں نے حتمی امکان چاہے کہ وہ جنگ میں شامل نہیں. اس میں آپ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو شروع میں جب اٹیک ہوا ہے اس کے بعد پاکستان میں جو اہل تشیع کمیونٹی کی طرف سے ریئیکشن ہے اس میں بڑا اس کا اس کی وجہ سے ایک عوام کی جو ایک کانشیس ہوتی ہے جب وہ شو ہوتی ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ایک تھنکنگ میں، اسٹیٹ کی تھنکنگ میں. تو اور یہ ایک اور فیکٹر میں ایڈ کروں گا شہباز بھائی کو کہ دیکھیں اگر فرض کریں وہ واقعی ہفتے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں ایران کے اندر رجیم چینج کرنے میں یا ایران کو کرش کرنے میں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں پہلے ہفتے کے اندر وہ ہو جاتا، تو اس ہفتے کے دوران تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ ہم نے نہ سعودیہ نے نہ کچھ، کسی نے اس طرح آواز نہیں اٹھائی تھی ایران کے حق میں، کسی نے جو اگر آئندہ بھی ہوگا تو ہو جائے گا. اب میں اچھا اس میں پہلی بات تو یہ کہ جس دن ایران پہ حملے ہوئے پاکستان نے مذمت کی ہے، جس دن ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد آ جائیں کہ ٹی ایل پی کا اتنا بڑا آپریشن کیا پاکستان نے، عوامی، اور پاکستان کا ملک سنی ملک ہے اور اس میں بڑی تعداد بریلویوں کی ہے اور وہ سب کے سب لوگوں کی ایک انفلیشن ہے اس کے ساتھ، اس کے باوجود اسٹیٹ نے کوئی فکر نہیں کی. اصل میں میری بات پوری کر لینے دیں. اس میں جو شیعہ لوگوں نے ریئیکشن اٹھایا ہے اس پہ انہیں اسٹیٹ نے یہی کہا کہ ہمیں کرنے دو، خام خواہ کا پھڈے بازی نہ کرو. اور چونکہ وہ آرمی اصل میں اس وقت ملک کو چلا رہی ہے تو ان کا انداز وہ جو ایک سیاسی لوگوں کو ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستانی تاریخ میں کہ یہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ مذاکرات خود آرمی چیف نے کیے. تو اگرچہ کہ ان کے ساتھ وہ اس نے اس انداز سے جیسے ان کو پروٹوکول دینا چاہیے تھا نہیں دیا، لیکن باہر کچھ نازیبہ باتیں بھی ایسی نازیبہ باتیں لیکن مذاکرات کہہ کے اس کو اس نے چھٹی کروایا. وہ جو میٹنگ ہوئی نا اسٹیٹ کی، اس میٹنگ کا جو اوور آل نتیجہ نکلا وہ اس پہ بہتر تھا کہ میٹنگ نہ ہوتی. نہیں اس کا نتیجہ یہ نکل آیا ہے کہ بہرحال شیعہ جو علماء ہے بہرحال ان کو خوف طاری ہے وہ بعد میں باہر ہی. تجھے بہتر بات ہے میری بات سننے نا، اصل میں نہیں یہ بہتر بات ہے. نہیں بہتر میری بات سن نہیں رہے. اصل میں اسٹیٹ نے باور کروانا تھا کہ جو کچھ آپ کروانا چاہ رہے ہیں ہم اس سے آگے بڑھ کے خود کرنا چاہ رہے ہیں، آپ شور نہ ڈالیں. لیکن اس میٹنگ سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلا. اس میٹنگ سے تو ایک ہی جملہ باہر نکلا ہے جو میسج پہنچا میرے خیال سے. میں اس کو نہیں میں دیکھیں میری بات نہیں تھا. میرا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ایرانی لوگ نکلے تھے یہ میٹنگ کے اندر بدمزگی ہوئی اس وجہ سے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا. نہیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا. اچھا میں اگر دیکھیں یہ 1.5-2 سال کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بیسیکلی اس میں یہ پیغام دینا تھا کہ جو فارن پالیسی ہے ہماری یا پھر جو اس میں کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ہم کسی ہم کوئی غلط چیز نہیں کریں گے، لیکن یہ نہیں مقصد کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرو. نمبر 2 یہ کہ ایک چیز شاید سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ہم گریٹر پوائنٹ آف ویو میں دیکھیں نا کہ آپ اس کو کریں کہ فار ایگزامپل پاکستان کھڑا ہو جائے ایک دم فل فلیج ایران کے ساتھ اور ان کو گفتہ پرووائڈ کرنا شروع کر دے تو پھر سعودی عرب جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہو اور یہ بھی ایک بڑی عجیب سچویشن نکل رہی ہے. اب جو سچویشن ہو کے نکل رہی ہے نا کہ ایک کاؤنٹر اتحاد بن رہا ہے، اس کے بننے کا چانس ہو گیا. حالانکہ وہ ابھی بہت ایک جسے کہتے ہیں ڈفرنٹ ڈریم لگ رہی ہے ابھی.
بالکل بڑا مشکل ہے. ابھی بہت چیزیں ہیں خطے میں جو ان کا اب تک رسول ہے مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کا وہ کم کرنا. لیکن اب کوئی تھوڑا سا بھی عقل، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں ایک بات بڑی واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ پینٹاگون اس میں شامل نہیں تھا اس جنگ میں. یعنی شامل نہیں تھا، مراد میری یہ ہے کہ ان کی جو گریٹ وزڈم ہے نا اس کے مطابق اس وقت حملہ کرنا ٹھیک نہیں تھا. اس کی بہت سی شواہد ہیں. پہلی بات، اس وقت جو انہوں نے جنرل، آپ کو پتا کئی جنرل فارغ کیے انہوں نے، اور ایک جونیئر بندے کو لا کے جنرل بنایا ہوا. یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے زبردستی اپنی باتیں منوانی ہوتی ہیں اپنی فوج سے. وہ تو کلیئر ہے نا کہ وہ وینزویلا ٹائپ آپریشن چاہتے تھے، اس طرح سے لمبی جنگ نہیں. لیکن پینٹاگون کا مطلب تھا کہ عمران میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ان کو اندازہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب اس صورتحال میں ٹرمپ جو بیوقوفی کر رہا ہے، جو ایکسٹرا اگریسو ہوا ہے، تو اس میں اب ایک واقعی میں ایک صورت بن رہی ہے کہ ان کو اب یہ سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کو، کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے نا وہ ہم تو خود کرنے کے قابل تو نہیں رہے، لیکن پاکستان ہی کر سکتا. اور جب یہ چیز، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کی جو سب سے بڑی جو ریزننگ شروع ہوئی تھی نا وہ پچھلے سال جو ہم انڈیا کے خلاف جنگ جیتی تھی. جب مسلمان دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسا مسلمان ملک جو اپنے سے 6 گنا ملک پہ، چلے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں یعنی کامیاب ہو گیا، تو پھر دوسری طرف تو اسلامی ملکوں کا یہ حال ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک جتنے مجھے بڑے ملک پہ جا کے حملے کرتا ہے، اور اس کی یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ دفاع کے لیے پاکستان کو ایک، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ اسی بات کو اہل تشیع سے ملاقات تھی نا، اسی کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خارجہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیلنس رکھیں گے. اور میں نے بھی یہی کہنا چاہا کہ اور اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے جو تقریباً 1 ماہ سعودیہ پہ حملے ہوتے رہے ہیں اور پاکستان کا پیکٹ بھی تھا، پاکستان نے کوشش کی ہے کہ انٹرنل جو وار وہ نہ ہو. یہ پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور اس میں پھر آگے انگیج جو کر لیا مذاکرات کے لیے، تو اس میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ ایک ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ایران کے ساتھ، تو پاکستان کے درینہ تعلقات ہیں اربوں سے، 40-50 سالوں سے ایک بہت زیادہ تعلقات ہیں، بہت سارے پیسے وغیرہ ان سے لیے. پاکستان اس طرح سے ایک دم ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ اسی انداز سے کھڑا ہو سکتا ہے کہ انہیں سیاسی طور پہ کسی درجے میں ان کے ساتھ اس کو پاکستان کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے غزہ کے ساتھ انسانی بنیادوں پہ. نہیں، انسانیت کے ساتھ میں آئے گا نا. پہلے اس پہ یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ انسانی بنیاد پہ موقف کی حمایت میں کھڑے ہونا. پاکستان کو فضائیہ سے جا کے تو دفاع اس کی بات نہیں کر رہا. نہیں، وہ تو بات ٹھیک ہے. غزہ والے معاملے میں پاکستان خاص طور پہ جو بورڈ آف پیس میں گیا اسے نہیں جانا چاہیے تھا. وہ تو میں اس کو تھوڑا سا ایک اور لیول پہ ایکسپلین بھی کرتا ہوں، اور ایک نئی ڈائمینشن بھی اس میں میرے ذہن میں آ رہی ہے. اچھا، ایک میں اس میں بات کر لوں کہ جو ایران کے ساتھ یہاں پہ جو مظاہرے ہوئے یا کچھ مظاہرے بلا شبہ پرامن ہونے چاہیے، جو جس طرح یہاں پہ ہوئے وہ مناسب تو نہیں تھا. 2 فوجیوں کو جلا دیا. ہاں، وہ بالکل کا معاملہ تھا، وہ تو مناسب نہیں تھا. البتہ یہاں پہ جو حماس کی طرف کے لیے فوج بھیجنے والی جس طرح سے بات تھی، اور اسی طرح ایران کے معاملے میں فوج اپنے اندرونی استحکام کے لیے میرے خیال میں یہ ضروری سمجھتی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی بولڈ پالیسی شفٹ نہیں کرنا بہت بڑا. وہ بڑا پریشر ہے بجائے لوگوں کے باہر نکلنے سے. اچھا، میرا خیال سے نا جو ہمارے ٹاپکس ہیں نا، ہم کوئی ایک فکس نہ رکھیں، ہم گفتگو کریں گے. تو اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک اس میں پوائنٹ ہے کہ وہ تو کریں. دیکھیں آپ، ایک تو اس وقت پاکستان کا جو امریکہ کی ایک مسلط کی گئی جنگ کے اوپر جو کردار ہے نا، اس کو آپ کمپیئر کریں آج کے 25 سالوں پہلے چلے جائیں. اگر دیکھیں افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا، اس سے پہلے ہماری کارگل ہوئی تھی. ٹھیک، اس سے پہلے ہمارا ادھر ایک کو بھی ہوا تھا، نواز شریف صاحب کو سائڈ پر کیا تھا اس میں مشرف صاحب نے. اچھا، اب اس پورے پرسپیکٹو میں اور کارگل میں ہم انڈیا کے ساتھ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے تھے. ایک ریئلٹی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. اس پر سمندر کو ذہن میں رکھیں. اب آپ نے کمپیئر کرتے جانا ہے. تب انڈیا سے ہم اچھا پرفارم نہیں کیا، اور اب انڈیا سے ہم نے اچھا پرفارم کیا. ٹھیک، اس میں سیکنڈ بات ہے آپ کی بات کو سیکنڈ تو کر رہا ہوں. اس وقت پاکستان کارگل میں اصول پہ نہیں تھا. واجپئی آیا تھا لیکن پاکستان نے غیر اصولی چال چلی. اب جو معاملہ ہوا ہے اس پہ پاکستان اصول پہ تھا، تو یہ بھی بہت بڑا ہماری مورلی ہم بہتر پوزیشن میں اس وقت نہیں تھے. اچھا، اب اس میں مزید آپ آگے چلیں کہ جب امریکہ آیا افغانستان میں، تو ہم نے جو کیا، اللہ معاف کرے، آپ اندازہ کریں کہ وہ بہت ہی ناقابل بیان حد تک گری ہوئی ہماری مطلب حرکتیں. لیکن ایک منٹ ہے، اب اس کو کمپیئر کریں آج سے ذرا. ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ امریکہ جس طاقت کے ساتھ افغانستان میں آیا تھا، اس طاقت کے ساتھ ایران میں نہیں آ سکا. ٹھیک، تب نیٹو کے ساتھ آیا تھا. اب نیٹو نہیں آئی.
यूरोपियन अपनी यूनियन जगह पीछे एक हो गई। हकीकत है। पॉइंट को समझें कि आप इसमें ये देखें कि एक ग्रेट अंपायर जो है उसका सवाल 25 सालों के अंदर कहां तक पहुंचा है, अब इसको इस नजर से भी देखें। यही तो बात और पाकिस्तान का जो मामला है वो कितना चेंज हुआ है। नहीं, इसमें अल्लाह की तरफ से एक जो मामला ग्रीनलैंड वाला करके यूरोप से अलग हुआ ना, असल में ये मामला बड़ा अहम हुआ, इसलिए असल पाकिस्तान को स्पेस मिली। असल में वेनेजुएला और यूक्रेन, ये दो बातें जिनकी वजह से यूरोप को नाराज किया। नहीं, उससे बड़ी बात थी, उससे टैरिफ। यूरोप को उसे पड़ा ना, यूरोप इतना कोई इखलाकी फतह भी नहीं है जो समझती है कि जी वो ऐसा है तो वैसा है। उनको जब खास तौर पे टैरिफ के मामले में इवन के कनाडा जो गोया कि उसका अपना ही, उसको भी उसने नाराज कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, अब इसको कंपेयर करते जाए ना, तब हमने अड्डे भी दिए। अब ये अभी मुझे अच्छी तरह याद है कि ईद की नमाज के दौरान ना मैंने तो शहबाज भी दुआ यही कराई कि ईरान के मामले पर पाकिस्तान न्यूट्रल रह पाए ना अगर, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जितना प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा था, लिटरली मजाक नहीं था, देखें उससे थोड़ा सा पहले जाए तो हम बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे थे, हम ट्रम्प को सलूट कर रहे थे, हम उसको नोबेल प्राइज का नाम दिलाने पे लग रहे थे। अगर वही कंटिन्यूटी चलती रहती तो हम पता नहीं क्या कुछ कर बैठते। कंपैरिजन बहुत में बड़ा ब्रेक लगा है एक एतबार से अगर देखें। इस कंपैरिजन में अफगानिस्तान का और ईरान का कंपैरिजन भी नहीं बनता, ये भी देखें। हाँ, ईरान बहुत बड़ी पावर है उसके मुकाबले में। ये देखें, और देखें मैं वही आपको कंपैरिजन सारा लाना चाह रहा हूँ ना आगे, कि देखें वहां भी एक मजहबी हुकूमत थी, वहां भी एक मजहबी हुकूमत थी, लेकिन उस मजहबी हुकूमत के मुकाबले में इस मजहबी हुकूमत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, ये देखें आप, ऐसे ही करें। यहाँ चाहे मजहबी हुकूमत थी, लेकिन इन्होंने अवामी मैंडेट का एहतराम किया हुआ है, उसूल के तहत अपनी हुकूमत को मेंटेन किया हुआ है। अफगानिस्तान की तरह नहीं है। हम असल में ना असूली तौर पे हम 20 साल अपने बचपन से जवानी से अफगानिस्तान को आइडलाइज करते आए, ऐसे ही है, हम यही सुनते आए, असल तालिबान, असल खिलाफत कायम हो गई है उधर, हमें हिजरत कर जानी चाहिए, ये हम सुनते आए। और ये ईरान, ये तो असल में शिये हैं, और इन्होंने जो है ना वो दज्जाल के साथी बनना है, दज्जाल ने निकलना असफान से, ये सारी बातें हम सुनते हैं। लेकिन तारीख ने साबित क्या किया, ये असल सबक है जो हमें देखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल कि अफगानिस्तान का मुकाबला ईरान से करें तो बहुत सारी चीजें, और अब देखें जो वहां दोबारा तालिबान आए, हमें बड़ी उम्मीद लगी उनसे, और हमने जो अपना इखलाकी रोल हो सकता था वो निभाया उनकी मदद के लिए। हसन भाई की एक बात मैं सिर्फ कहता हूँ, हम बात कर रहे थे तो इस पे इन्होंने कहा कि ईरान ने जो सिस्टम अभी दिखाया दुनिया को, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि कहीं पे भी इस्लामिक इज्तिमाई सिस्टम नहीं है। बहरहाल चले वो बात मैंने आपसे किसी और दिन की थी, हाँ किसी और दिन की थी, लेकिन उसमें फूल पे गुफ्तगू हुई थी। नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर हमने कोई ज्यादा स्टडी नहीं किया हुआ, हम उसका कोई कमेंट नहीं कर रहे, उसमें कितना उसने नहीं चलिए वो एक अलग बात की जा लेकिन एक सिस्टम बना है, 40 साल से वो दुनिया का हिस्सा नहीं है। ये बात तो ठीक है। और बहरहाल जैसे डॉक्टर साहब भी कहते रहे कि हमारे इज्तिमाई मामला जो हैं उनमें इतना इख्तिलाफ नहीं है, इनफरादी जो मामला है उनमें कायदे नवरियात के खिलाफ। मैं थोड़ा सा बात आपकी है कि उन्होंने कितना हक आगे शिफ्ट करके नीचे लेके गए, मैं कहना चाह रहा हूं तस्लीम करें वो एक मजहबी हुकूमत है, इसको तस्लीम करें कोई उसके बारे में नहीं, मैं पॉजिटिव सेंस में नहीं कह रहा, आप पॉजिटिव सेंस में इस्लामी निजाम की मिसाल के तौर पर उसे पेश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, हम श्योर नहीं है, मैं नहीं जा रहा, ठीक है, उसके बारे में नहीं पता। उसको मैं इसलिए डिबेट नहीं कर रहा कि जो समझते हैं ना कि आज दुनिया के सामने इस्लामी तस्वर आना चाहिए रियासत का, वो नहीं है ईरान का, लिहाजा वो कैटेगरी नहीं है। वो तो कोई बकरी वो है कि भी थोड़ा सा उस तरफ लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे थे, नहीं जा रहा था, वो जा रहे थे, वो कह रहे थे इन कंपैरिजन टू अदर, ये नहीं है अफगानिस्तान और जो मैं इन्हीं से कंपेयर वैसे किया थी, उनका थोड़ा बेहतर, हां इंडिया के लिहाज से तो बेहतर है। अच्छा, मैं जो कंपैरिजन आगे लेके जा रहा था, वो जो कंपैरिजन आगे लेके जा रहा था उसमें मजीद आप चीजें जरा देखें कि उसके नतीजे में, अफगानिस्तान के नतीजे में क्या हुआ कि अगर थोड़ी देर के लिए तस्वर कर लें कि हम मान लें कि जी आईएसआई ने डबल गेम अमेरिका के साथ करती रही और अंदर खाने तालिबान की मदद करती भी रही, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें, ठीक नहीं है, ये हकीकत है, चले ये मतलब ये डिबेटेबल चीज है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, बहरहाल एक डिबेटेबल चीज, क्योंकि जो भी चीज अंदर खाने होती है वो डिबेटेबल ही होती है ना, ठीक। लेकिन अगर हम उसको सही भी मानते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हमने उनकी कोई मदद करनी भी थी या अपनी अगर हमने कोई इंटरेस्ट बचाने भी थे तो हमें कितना अंडर द टेबल करना पड़ रहा था। इतनी एक मजबूरी की बात होती है ना कि आप खुल के अपने इंटरेस्ट को सेव भी ना कर सकें, कोई भी नहीं करता। उसके मुकाबले में अब अगर आप देखें तो हमारी पोजीशन बहरहाल देखें, एक है मोरली हमें क्या होना चाहिए, आइडियली हमें क्या होना चाहिए, ठीक, वो बयान करते हुए और बात है, वो हम जुमे के खुतबे में बयान करेंगे या कोई दरस तदरीस में, या हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली रियलिटी को देख रहे हैं, हम कौन से पाकिस्तान है, हम वो पाकिस्तान है जो 25 साल पहले यहाँ थे। इसमें जो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि जो आपके इर्द गिर्द का माहौल होता है ना वो उसका बड़ा रोल होता है। अब मिसाल के तौर पे हम तो कितने ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश भी कर रहे हैं और हम यानी इस बात की रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं रियासत से कि आप हमारा इतना बड़ा मसला एनर्जी का, आप ईरान से सस्ती एनर्जी तेल और गैस ले सकते हैं। अब एक सूरत हाल बन रही है कि जैसे एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जो ट्रांजिट रोड खुला है, मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, शायद हुकूमत शायद खुद इसको ज़्यादा, रियासत इसको ज़्यादा इसलिए भी नहीं कर रही कि आपने अमेरिका वगैरह को उनको चलाना नहीं है,
مجھے خود ذاتی طور پہ اس ٹاپک کا انشراح جو ہے نا وہ اس بات کے بعد ہوا ہے. یہ آپ اندازہ کریں کہ چھ جگہوں سے راستے 6 جگہوں سے راستہ. آپ اس سینس میں دیکھیں کہ وقت جو سپر پاور نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور پاکستان ان کو رستہ دے رہا ہے. دیکھیں آپ ذرا یہ اس چیز کو ایک سوال تھا حسن بھائی, کیا خیال ہے پاکستان نے امریکہ پہ اعتماد نہیں کیا ہوگا اس میں؟ میرے خیال میں تو اعتماد میں بھی ہے اور پازیٹیو سینس میں ہے. یہ ان کے کو جو تیل کے والے سے, کنوؤں کے والے سے پریشر میں ڈالنا ہے, اس کا اس میں شامل نہیں ہے ٹریڈ میں. کچھ انسانی بنیادوں پہ آپ ان کی رجیم کا اندرونی استحکام بھی ایسے ہی توڑ سکتے ہیں اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو. امریکہ کی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو آپ رجیم کا اندرونی جو استحکام ہے اس کو اسی طرح سے توڑ سکتے ہیں. کیسے مجھے سمجھ نہیں, میں سمجھاتا ہوں. ان کے ہاکس اور ان کے وہ جو ڈوز ان کی لڑائی اسی پہ میں سمجھاتا ہوں. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کریں کہ ایران کو چاروں طرف سے واقعی بند کر دیا جائے تو اس کے اندر کے لوگ زیادہ کنسولیڈیٹڈ آپس میں کھڑے ہوں گے, ٹھیک. ارد گرد والے بھی زیادہ سوچیں گے اور ظلم ہو رہا, ٹھیک. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب آپ نے ایک تو انہیں وہ ہوا پانی دینے لگ گئے, اپنے انسانی بنیادوں پہ دینے لگ گئے. تو اب آپ کا وہ جو ہوا نکل گئی اس انسانی بنیادوں والے جو آپ کے اوپر وہ ایک تو اسے ہوا نکل گئی, ٹھیک. دوسرا کیا ہوا کہ ادھر جو انٹرنل جو انہوں نے اپنے مرنے مارنے پر آ جانا تھا اس میں تھوڑی لچک پیدا ہو گئی. وہ سوچیں گے یار انہیں کوئی گال نہیں ہے نہ کہ وہی کرونک ایشو کیا جا رہا ہے نا. لیکن امریکہ تو بڑا فائدہ لے رہا ہے بند کر کے. اس میں یہ تھا کہ پاکستان نے بھی فائدہ اٹھایا ہے. ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ وہ ڈاکٹر صاحب والی جو بات ہے نا ڈاکٹر صاحب نہیں, اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ بہرحال بسا اوقات جو چلا رہے ہوتے ہیں ملک تو بہت ساری چیزوں میں بہرحال دیکھیں ہم ایک چیز کو کلیئر کریں کہ دیکھیں ہم پاکستان کے بڑوں پہ ایسا کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگا رہے ہیں. افغانستان کے معاملے میں جس طرح کا تھا, افغانستان کے معاملے میں جس طرح سے کلیئر تھا نا ایک جرم مشرف کے بارے میں, میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں نہیں جس طرح سے کلیئر کیا جاتا تھا آپ ہی کی بات کو میں ایکسپلین کرتا ہوں, آپ ایگری کریں گے اسے. دیکھیں ایک ہوتا ہے شہباز بھائی کسی ملک کے جو بڑے ہیں نا وہ خدا نخواستہ خود اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہو, یہ تو ایسا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو دیکھیں آپ اس کو دیکھیں نا, آپ کا ایک ہمسایہ ہے اسامہ ملا کے خلاف ہو گیا, تب آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے, دوسرے ملک نہیں کر سکتے. آپ اس فرق کو ایران کے نہیں میں آپ اس فرق کو کلیئر کر لیں ذرا. ایک ذرا کلیئر رکھے نا کہ مشرف کی پالیسی پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے. مشرف ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا, اس طرح تو کسی نے کبھی اس پہ تنقید بھی نہیں کی. غیر اخلاقی بھی غیر اسلامی بھی تھی. اس کی جو فارن پالیسی بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے اس خطے کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گی, اس سینس کی جو اس کے اوپر کھلی تنقید ہوتی تھی, اور یہ اس طرح کی کھلی تنقید اس کے اب ہم ان پر نہیں کرتے. یہ کلیئر ہے, کرنی بنتی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس میں دونوں طرح کے چانسز ہو سکتے ہیں. این ممکن ہے اس رجیم کے اندر کچھ لوگ ایسے شیطانی نوعیت کے بھی ہوں اور کچھ یہ بھی سوچتے ہوں کہ ایرانی قوم اگر چاہ رہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوں, اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوں, اپنی قوم کے لیے اس کو اپنی قوم کے لیے کھڑے ہیں. نہیں, اگر قوم کے لیے کھڑے ہیں, آگے بات تو سنیں, وہ قوم کے لیے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, فرض کریں وہ قوم کے لیے کھڑے ہیں, اپنے اصول کے لیے کھڑے ہیں. وہ اصول اب بائی چانس وہ مظلوم ہے تو حق پر ہو گئے نا, ٹھیک ہے. اگر وہ اس طرح سے بھی کھڑے ہیں, ایک بات پوری کر لینا, اگر وہ اس انداز سے بھی کھڑے ہیں تو ہمارے ہاں دو سوچ بھی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یار اگر وہ کھڑے ہیں تو ہم چلو ان کو ہوا پانی تو دیں نا, کم سے کم اتنا تو ان کے لیے اویلیبل کریں, چاہے امریکہ اس سے یہ چاہ رہا ہے لیکن چلو کچھ فائدہ تو دیں, باقی تو وہ خود کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ایک یہ سینس بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چلو یار جس طرح امریکہ چاہ رہا ہے اس طرح ہم امریکہ کو لیکن ہمیں رفتہ کھلا ہے نا, یہ اس پہ 2 گھنٹے کی ڈسکشن مزید ہو سکتی ہے. یہ معاملہ جس کا بڑے جنگ کے پہلو میں نہ دیکھیں, اس کو خالی اس میں ایک پہلو تو یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان نے اصل میں ایک اور کام کیا کہ افغانستان کو پیغام دیا کہ ہم آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, کہ اگر ہم نے سینٹرل ایشیا جانا ہے, یورپ جانا ہے تو ہم آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آل دو جتنا شارٹ رفتہ سینٹرل ایشیا کا افغانستان سے بنتا ہے وہ ایران سے نہیں بنتا, وہ بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے کوشش, لگتا ہے کہ یہ ایک تو یہ افغانستان کو ایک میسج کیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ آنے والے جو دنیا کا نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس کی صورتحال واضح کر رہا ہے کہ اس خطے کی جو ٹریڈ ہے, اس خطے کے جو انرجی کے معاملات ہیں, اس کی جو وہ کون کنٹرول کرے گا اس پورے خطے میں. پاکستان, ایران, افغانستان یعنی اور سعودی عرب جو ہیں ان کا جو کنٹرول ہے, پہلے تو دیکھیں نا. نہیں, جب تک یہ آبنائے ہمز بند ہے تب تک یہ وارا کھاتا ہے, ورنہ یہ وارا نہیں کھاتا کہ کراچی یا ادھر کہیں اتر کے سامان تو ٹریڈ روٹ سے جائے. اگر وہ بند رہے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے یہاں سے ٹریڈ.
एक अल्टरनेट है जो प्राइमरी नया रूट है, ऐसा दरियाफ्त नहीं हो गया कि जो बड़ा अच्छा रूट है, ये बात नहीं है। वो रूट पाकिस्तान की सेंस में भी अगर देखें तो अफगानिस्तान वाला जो आपने पॉइंट कहा वो भी आपके शुमाली इलाके से और जनूबी इलाके से डिफरेंट है। कराची वाली साइड या उधर की साइड से जो ट्रेड जाती है वो उधर से खाली रूट का नहीं है, मामला पाकिस्तान और ईरान की आपस की ट्रेड का भी है। हाँ, ये वो भी खुल सकती है, पाकिस्तान ईरान की ट्रेड अगर खुल जाए, अगर चाहे वो वहां से एनर्जी लें, यहाँ से उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लें, तो ये मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए बहुत, दोनों मुल्कों के लिए मईशत के लिए बहुत बड़ा फायदा दे सकता है, क्योंकि अभी तक वो सूरत नहीं है ना, अभी तो ना होने के बाद ट्रेड है दोनों की। जो सेंट्रल एशिया की तिजारत है उधर के लिए रास्ता है। दूसरी बात है, जहां तक रूट की बात है, आप देखें अब ये खबरें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं कि जी जो ऑयल रिफाइनरी में पाकिस्तान पे की जो गवादर की है उस पर $10 अरब की जो इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी सऊदी अरब की तरफ से, वो होने जा रही है। जी होने जा रही वो। अच्छा, अभी वो सऊदीया का भी रास्ता बन रहा है ना, अब सऊदीया का भी रास्ता बनेगा, लेकिन बहरहाल तेल तुमको लेके आना ही पड़ेगा ना कहीं से, तेल यहाँ पे तो नहीं निकालना। तेल तो उस साइड से आ सकता है ना। नहीं, सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी बनाएगा तो अपने तेल की रिफाइन करेगा, दूसरे तेल को रिफाइन वो अपने हमकी बजाय दूसरी साइड से गुजार सकते हैं ना। अमेरिका का वो बहुत लंबा तरह नहीं रेड सी की बात कर रहे हैं आप, लेकिन रेड सी से अगर अगर नहीं उसी के लिए रिफाइनरी लग रही है ना। हाँ ठीक है, नहीं वो तो उन्होंने पाइपलाइन बनाई है, जम्बू कहते हैं इसको, जम्बू पाइपलाइन। यमन भी पूरा मुखालिफ पार्टी के पास नहीं है, अल्टरनेट था वो, अभी तक वो ऑपरेशनल नहीं था फिलहाल अभी सऊदीया के रास्ते अगर ये लग रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जो गवादर की ट्रेड है वो बहुत ज्यादा जो ट्रेड है जो वहाँ पे शिपिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो अब यही लगता है कि वो एक हब बन सकता है, और जाहिर है फिर तो ये तो पूरा एक वो है। पर एक इस पे जो बात हम दूसरी तरफ अगर टॉपिक पे ले शुरू किया मेरे ख्याल 9 बजे, तो हाँ 40 मिनट तकरीबन हो गए। फलस्तीन वाली बात पे आ जाते हैं। मैं उस तरफ चाहता हूँ, लेकिन ना असल में मैं एक चीज़ जो हमारी हुई है उसको जरा एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो बात की है ना हमने कि पाकिस्तानी क़यादत के बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं उसको एक पॉइंट से समझें। 3 लेवल होते हैं किसी भी क़यादत के, ठीक है। एक होता है कि जी वो बिल्कुल ही कोई गद्दार है, किसी का एजेंट आके बैठ गया, ठीक, एक बिल्कुल लो लेवल का एक होता है। अच्छा, इसी के बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम पे जो बड़ा हाई आइडियल लेवल होता है वो क्या होता है कि वो दुनिया में अदल इंसाफ का लंबरदार बनकर खड़ा हुआ है, उसे नहीं परवाह कि मेरे साथ क्या होता है, मैं तो पेट पे पत्थर बांध लूंगा। वो एक वो करेक्ट। असल बात ये है कि जो दोनों किरदार ऐसे पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। ग्रे जोन में चीज होती है। अब ग्रे जोन में चीज क्या होती है, दरमियान में जो करैक्टर होता है ना वो ये सोचता है कि मैंने अपने मुल्क के हालात को सबसे पहले देखना, जाहिर है कि उसके ऊपर भी बर्डन है, उसके ऊपर भी बर्डन, और ये अखलाकी तौर पर भी ऐसे ही होता है। देखें, चाहे हम कहें कि जी नेशन स्टेट का तस्वर ठीक नहीं है, हम तो पूरे मुस्लिम के हैं, सारे जहां का दर्द हमारे कहने में बातें अच्छी होती है, ऐसे होता नहीं है। हम खुद अपने घर में ऐसे ही करते हैं ना, पहले अपने बच्चों का देखेंगे फिर किसी और का देखेंगे, इवन भाई के बच्चों को भी। हाँ अच्छा, इसमें मैं एक बात करके फिर गजा की तरफ जाता हूँ। दूसरी बात एक और है कि आपने कई दफा ग्रेटर गुड देखना होता है। हाँ। आप बड़े कैनवस से देख रहे होते हो, आप कहते हो कि यार ये देखें आपके मोहल्ले में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप बड़े बदमाश जब आपने लड़ना है तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी के तहत लड़ना है। ऐसे ही है। तो वो बात तो वैसे ही है, वो ग्रेटर कैनवस को छोड़ा नहीं जा रहा, बस वो बात नहीं। मैं एक बात कहूँ इस पे जरा खुल के देखें। खान साहब के ज़माने में हमने देखा कि उन्होंने OIC के इजलास बुलाए या UN में बात की, या फॉरेन पॉलिसी में वो निस्बतन बहुत ज़्यादा वोकल थे, ठीक। खलूस पर तो जो उनको सही समझेगा वो उनके खलूस का कहेगा, जो उनको सही नहीं समझेगा वो उनके खलूस पर एतमाद नहीं करेगा, लेकिन वोकल होने पे तो कोई शक नहीं ना करेगा। बहरहाल वो वोकल थे, उन्होंने जो आवाज़ें उठाई उससे सारे ही मानते हैं। लेकिन उस दौरान भी अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि जब उनसे पूछा गया कि यूगर मुस्लिम्स का आप क्यों नहीं कुछ कहते, याद आया? तो उन्होंने आगे से क्या कहा था भला? कहा था यार मेरे अपने मुल्क के शहरी हैं जिन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया, मैंने उनके मफादात का तफज़ करना है। वो कहता है आप यूक्रेन को क्यों नहीं करते? कहते यार मैंने अपना करना है। इसी तरह जो रशिया वाला मामला है ना, उसमें भी मतलब उनका पॉइंट यही था कि भाई मैं अपने मुल्क के मैंने मफादात को ज्यादा सामने रखना है। तो ये जो रोल है ये हर बंदे को देखना ही पड़ता है, और देखना चाहिए भी असल में। अब पॉइंट ये है कि ये करते हुए आपका टिल्ट वो निचली साइड पर होता है या ऊपर वाली साइड पर होता है? होते ही दरमियान में ही है लोग ज्यादातर, लेकिन रुख थोड़ा सा आइडियलिस्टिक होता है या रुख थोड़ा सा एक और बात दूसरा नेगेटिव होता है। एक और बात बताऊं कि जो नॉर्मली पाकिस्तान जिसकी खासतौर पर बात करेंगे, हम लोग किसी न किसी हद तक जो हमारा बुनियादी मकसद था ना पाकिस्तान ने बनाया था, उससे फॉरेन पॉलिसी हमारी कभी बहुत ज्यादा डिविएट नहीं हुई। अब देखिए ना, सऊदी अरब 2014 में हमारे यहाँ कितने ताल्लुकात अच्छे थे सऊदी अरब से। ये मुशर्रफ वाला के मामला नहीं, मेरा ख्याल है अब आप इसमें ये देखें कश्मीर के मामले पे जिस तरह कश्मीर के मामले पे जिस तरह से, हालांकि 270 खत्म की इंडिया ने तो कर्फ्यू लगाई रखा और बाद में जो भी किया डील हो गया, कोई इतनी हवा नहीं निकली।
لیکن ہم نے جس طرح سے رونا رویا جا کے UN میں ایسے کیا جیسے پتہ نہیں ادھر بلڈ بات ہوگا, ادھر تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ جب نکلیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا. ہم نے سارا کچھ رولا جتنا شاید ہوا اس سے زیادہ لبنان کے مقابلے میں ہمیں وہ سارا رولا غزہ پہ ڈالنا غزہ پہ چاہیے. تو بہت زیادہ غزہ پہ وہ سب کچھ ہوا, جتنا کشمیر پہ ہوا جتنا کچھ غزہ پہ ہوا ہمیں وہ بہت زیادہ رولا وہ ڈالنا چاہیے تھا. ہم نے وہ کوئی رولا نہیں ڈالا. یہ ہمارا بہت بڑا مجرمانہ کردار ہے. یہی تو بات کی ہے کہ بندہ درمیان میں ہوتا ہے لیکن اس کا رخ اوپر کو ہے کہ نیچے کو ہے یہی میٹر کر رہا ہوتا ہے. غزہ والے آپ یہ سمجھیں کہ غزہ والے اگر بالفرض مصر نے جب راستہ کھولا غزہ والا کوئی نہیں گئے وہاں پہ, اگر بالفرض غزہ والے چلے جاتے تب بھی پاکستان کا کردار یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا غزہ والے تو ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنی زمینوں کے لیے, وہ مر رہے ہیں, ان کا کچھ تو کرو, کوئی تو دنیا خیال کرے. چاہے وہ بارڈر کھلتا تو وہ جانے کے لیے تیار ہوئے ہوتے. ہمارا کام تو یہ تھا. نہیں تو پاکستان ایسے کیا ایسا نہیں کہا گیا. اچھا پہلے میں ایسے نہیں کہا گیا, میری بات سنو, پہلے اس بات کو کلیئر کریں. ایسے نہیں کہا گیا, اس بات کو پورا کر کے پھر آگے جائیں. ہمیں یہاں غزہ کے معاملے پر احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا. یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے. میں سن لیں, آپ نے ابھی خان صاحب کی بات کی نا, ووکل سطح پہ بات کی, تو کیا پاکستان کے جو بیوروکریٹس جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے بات نہیں کی؟ پاکستان کے پرائم منسٹر UN میں جا کر جو تقریریں کی ہیں, میں آپ سے بات یہ کہہ رہا ہوں, کشمیر کے معاملے پر ریاست احتجاج کرتی تھی, غزہ کے معاملے پر ریاست احتجاج کرنے نہیں دیتی. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہاں میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھے کہ کشمیر پاکستان کا ذاتی مسئلہ ہے. UN میں اس قرارداد سے موجود ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان متنازع جگہ ہے. پاکستان کہتا ہے ہمارا ہے, وہ کہتا ہے ہمارا ہے. غزہ اس طرح سے امت کا مسئلہ تو ہے لیکن پاکستان کا ذاتی مسئلہ ویسے قائد اعظم نے اس کو پاکستان کا ذاتی مسئلہ بتایا تھا. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں, یہ بات قائد اعظم نے کہا پاکستان نے کہا کشمیر پاکستان کی شہر ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ, اور یہی کہنا کہ وہ حرامی بچہ, اور ان کا جو ہم کبھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. ہم فلسطین کو نہیں تسلیم کریں گے. اس کو سمجھے مسئلہ تھا اور یہ اس طرح سے. اچھا اب اس بات کا میں جواب دوں. دیکھیں میری بات سنیں, وہ جو ہمارا ذاتی مسئلہ تھا اس مسئلے پر بھی پچھلے 2 سال سے ہم نے کیا کیا ہے, اس پر بھی غور کرنا. کچھ بھی نہیں کیا, اس پر کتنا کو وکلا رہے ہم, کچھ بھی نہیں. اس وقت بھی ہم نے میکسیمم یہی کیا کہ اس کے بعد کوئی OIC اجلاس نہیں بلایا. ہم نے وہ 8 ممالک نے جا کے امریکہ سے مذاکرات کیے, انہوں نے آپس میں کوئی کسی سے نہیں. دیکھو OIC اجلاس جو خان صاحب نے بلایا وہ بڑی بات ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس حکومت کے اندر یہ جو امریکی نائب صدر آئے ہیں, جو سے بڑے مذاکرات ہوئے ہیں سعودیہ کے ساتھ, سن لیں سعودیہ فلسطین کی بات, کشمیر میں بھی تو پہنچے ہیں نا, تو اس نے فلسطین اور کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا, غزہ اور کشمیر کے کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں. وہی میں نے اس میں آپ کو غزہ کے لیے ہم نے کیا رول پلے کیا, غزہ کے لیے بھی ہم نے ظاہر ہے کہ آواز اٹھانی تھی, UN میں آواز اٹھائی, نائب صدر آیا ہے کچھ ہوا تو ہم نے یہاں احتجاج کرنے کا ہونا چاہیے تھا کہ بالکل ہونا چاہیے. وہ نہیں تھا. نہیں وہ تھا صرف ریڈ, اس کو سنیں, وہ ریڈ زون میں کہتے تھے جانا چاہتے تھے ان کا وہاں پر نہ جائیں. TLP کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب تو معاملہ ان کا سیٹل ہو گیا. نہیں ہوا تھا, کب ہوا معاملہ, کب سیٹل ہوا, اس دن ہوا تھا, بعد میں خراب ہوا. احتجاج نہیں کر سکتے. یہی کہا تھا کہ آپ دیکھیں یہ ایک بڑی غلطی, اسٹیٹ نے احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں دیا تھا. دیکھیں ایک دفعہ یہ کلیئر کریں, سیز فائر ہو گیا تھا جس کو ہم کہہ رہے آپ کہیں کہ دیا تھا, میں نے بھی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو گیا تھا, وہ بڑی ہم غلطی کر رہے ہیں. 20 نکات تھے ٹرمپ کے, 20 نکات تھے ٹرمپ کے, وہ ہرگز سیز فائر نہیں ہوا تھا. TLP کا کہنا یہ نہیں کر رہے ہیں, حماس آن بورڈ تھی, حماس آن بورڈ تھی اس بات کے ساتھ کہ ہم نے ہتھیار کوئی نہیں ڈالے. نہیں تو ہتھیار ڈالنے کے والے سے ایک دفعہ بھی ہتھیار ڈالنے پہ معصوم کسی نے پریشر نہیں ڈالا. 20 نکات کے اندر ہتھیار ڈالنا تھا, ورنہ پاکستان کو پاکستان کو واضح طور پہ کہا گیا کہ اپنی فوج بھیجیں, فوج نہیں بھیجتا پولیس بھیجتے. پاکستان نے نہ کس نے کہا, یہ پاکستان کے میڈیا پہ یہ میسج کوئی بھی نہیں کہا کسی نے, نہ پولیس کا کہا نہ فوج کا کہا. بالکل ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کے لیے اڈے نہیں کسی نے نہیں مانگا. میں بس آگے ایک چیز پہ ہم کر لیں کہ جو ہم نے بات کی اوور آل کی, ہم ایک تو بات اس بات میں نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, اور ہماری کچھ پازیٹیو چیزیں بھی آئی ہیں, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کا ثمر ہمیں تبھی ملے گا کہ اگر ہم اپنے اندرونی جو معاملات ٹھیک کریں, ورنہ ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم چاہے فارن پالیسی اپنی بڑی خوبصورت بنائیں, JD وینس یہاں پہ آئے, لیکن اگر ہمارے اندرونی مسائل ختم نہیں ہوتے تو وہ پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. ظاہر ہے اس کا, اور اس کا اب حل یہی نظر آ رہا ہے فی الحال, اگر تو یعنی پرام طریقے سے کہ جو بھی یعنی طاقتور طبقات ہیں اور جو بھی حریف ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں. ہاں دونوں ایک ایک پیچھے, اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں کہ دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں, کہ کون کون سی پوزیشن پر جیسے ہم دیکھیں. میری بات سنیں, دیکھیں میری پریکٹیکل بات ہے, میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں.
कर लो, इन्हें वजाहत से कर लो। हाँ देखिए जब भी आप ऐसे मामलात होते हैं ना, किसी मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाए या सब कुछ, उस पर यही होता है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं थोड़े अरसे के लिए, और उसके बाद आप उस दौरान आप एक ऐसे सिस्टम पे मुतफिक होते हैं, ऐसे निज़ाम पे कि जिसमें एटलीस्ट जो बहुत एक बाय एंड लार्ज तबकात हैं वो उस पर एग्री कर जाएं, या जितने स्टेक होल्डर हैं वो एग्री कर जाएं उस निज़ाम के तहत चलने के लिए, और फिर उसके बाद इलेक्शंस हों फ्री एंड फेयर, और जिस पर सारों को ट्रस्ट हो, जितनी भी मेन पार्टीज हैं और उसके और स्टेक होल्डर्स हैं, और उसके बाद फिर मुल्क को एक डायरेक्शन की तरफ चल पड़े। और इस पे हवाले से देखिए बहुत दफ़ा बात हुई है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का मामला, जो साउथ अफ्रीका की मिसाल अगर है तो वो ऐसे ही पूरी तरह से पर्दा डाल देने के लिए तो नहीं है। सीरत में आप चाहे देखें या जहाँ भी देखें, मामला बेहतर तो फिर ही हुआ है, वरना बेहतर नहीं हुआ, डंग टपाऊ काम हुआ है जो पाकिस्तान में हर दफा होता रहा है। देखें मैं आपको एक और बात कहूँ, देखें आप ये कहें कि नेशनल गवर्नमेंट बनाएं, आप ये कहें कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं ठीक है, या आप कहें दोनों एक एक कदम पीछे हटें, जो भी आप बातें करें, मेरा इस मामले में सीधी सीधी एक बात है। देखें बात यह है कि जब आपने मुत्तफक़ले होकर एक आइन बनाया ना, उस आइन में जो आपने बुनियादी आइनी हुकूक लिखे, ठीक नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने ना, लिखे ना, उसमें एक बुनियादी आपने असूल ज़ाब्ते लिखे कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। जितने मुल्कों की बातें हमने की है ना, वहाँ पे भी आइन शाइन वगैरह सब कुछ पहले बने हुए थे, क्योंकि ऐसा नहीं तो बाद में उन्होंने उस आइन को साइड पे करके उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे हो जाया करता था कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। फिर क्या करते हैं, तो उसके बाद आप यानी एग्रीड टर्म्स पे यानी देखें ना, आप सारे तबकात को ही लेके चलना साथ। यार आपने खुद कहा ना कि कुछ मुत्तफक़ले पॉइंट्स पर इकट्ठे होंगे, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुत्तफक़ले पॉइंट क्या आइन मुत्तफक़ले नहीं है? नहीं वो पॉइंट्स क्या, हाँ आइन मुत्तफक़ले यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा इसके बिल्कुल हवाई सी एक बात जब आपके सामने आती है, कौन सी बात होगी जिसके ऊपर आएंगे? लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट उसके लिए बहुत जरूरी है ना। सही है, लेकिन वो ट्रस्ट आना आइन के ऊपर ही पड़ेगा। वो तो जाहिर है, नई बात है, वो आइडियली तो बिल्कुल ठीक बात है। प्रैक्टिकली क्या है? वो प्रैक्टिकली ये है कि बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान पे एक रजीम मुसल्लत है। अगर आप उससे कहेंगे कि आप आइन पे आ जाएं, तो वो ही तो आइन को तोड़ रहे हैं, और वही तो एक तरह से जबर की अलामत है। मेरी बात पूरी होने, तो उसमें डेड लोग को कहीं ना कहीं जाकर खत्म करना चाहिए। इसमें एक एक स्टेप पीछे हट जाएं तो बाद में आइन नहीं बुनियाद जो पीछे हटने से बात क्या है जी, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हम अहम आवाज़ों नसीहत ना छोड़ें। मैं बताता हूँ उसका प्रैक्टिकल बताएं। उसमें एक तो ये होता है कि एक अभी फार्म 45 की जो हुकूमत है, जैसे उसमें हुआ है, एक तो सूरत ये हो सकती है कि वो सारा दोबारा चेक कर लिया जाए। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाए, तो उसमें 2 4 6 माह एक दूसरे को इत्माद में लिया जाए, कुछ सिस्टम बना लिया जाए, दोबारा फ्री एंड फेयर इसको पूरी मात्रा मट्टी डाल के किसकी निगरानी में किया जाए? जो नहीं, एक साल, ये तो मैंने कहा फैसला करना है कि आप एक साल उसमें इसी में लगा लें, यही कह असल में नहीं लगा ले क्या मतलब, किस पे इत्मीनान हो? कोई ऐसा बना ले। इससे ना एक और बात पे जाता हूं। अब आप देखिए क्या सुप्रीम ये जो नई आईनी अदालत बनी है इसके नीचे चलेंगे हम? नहीं, एक साल में यही तो तय करेंगे ना। एक बहुत बड़ी अहम बात हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसको समझने की जरूरत है। देखें आपने ये कहा कि 45 के आप दोबारा रिकाउंटिंग करके आप वो कर लें, ठीक, आइडियली तो यही ये तकरीबन अनहोनी बात है ना। हाँ, इस तरह तो करने से दूसरे खुद अपने आप गले में फांसी का फंदा डालेंगे ना, ऐसे तो कोई नहीं। ऐसे उन्होंने करना नहीं है। मेरी बात इस बात का जवाब देने लगता हूँ, आप बताएं। जी बताएं। ऐसे होना उनको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से नहीं, इस तरह का जो रिजीम में लोग हैं, मेरी नजर में किसी कंसेंसस की जितनी जरूरत उनको है, मुखालिफ पार्टी को उतनी नहीं है। उनको तो वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का मतलब ये है कि आप उसका एक जवाब जो हालात बनने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी 20% से 30% बन चुके हैं, जो महंगाई के और आदमी यानी मईशत के हालात बनते जा रहे हैं, उन वो एक खूनी इंकलाब की तरफ मामला जाने से रोकने के लिए दे विल हैव नो अदर ऑप्शन कि किसी कम कंसेंसस पे पहुंचे। और ये मैं बात किसी उस पे नहीं कर रहा, मैं जितनी यानी इस वक्त जितना कैसे पहुंचे वो बताइए। नहीं, मैं पहले इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि जरूरत बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि जरूरत क्या है उनको, जरूरत बहुत ज्यादा है, जरूरत अब बहुत ज्यादा है। हाँ, आगे पहुंचेंगे कैसे? तो वो बहुत ही आसान तरीका है कि बेसिकली जो पॉइंट्स हैं वो तो वही होंगे मोर और लेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसमें तो कोई वो नहीं, कोई अफलातून ने कुछ नया याद नहीं करना। असल मामला होना है कि जिन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है अगली जो भी रिजीम है उसको या अगले सिस्टम को, वो जो लोग होंगे उन पे और वो जो सिस्टम बनेगा उस पर ट्रस्ट हो सबका।
وہ ڈیولپ کرنا ہے اصل اور میں وہ میں بتاتا ہوں وہ پیدا ہوگا ہوگا۔ اور وہ کیسے ڈیولپ ہوگا میں بتاتا ہوں، آپ ہی بتائیں۔ ہاں ایک تو ڈیولپ ہوگا نا کہ آپ نے ایک پارٹی کو تو آپ کہیں گے کہ آپ نے ہر چیز کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرنی ہے، دوسرا آپ نے رولز آف گیم طے کر لینے ہیں، خاص طور پہ جو طاقتور حلقے ہیں اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیسے کیسے آگے رولز آف گیم کے مطابق چلیں گے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کسی حد تک وہ تو خیر اپوزیشن تحریک تھی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ. دوسرا آپ نے جو پچھلی رجیمز تھیں یا کرنٹ رجیم بھی کہہ لیں ان کو آپ نے کوئی سیف ایگزٹ دینا. اچھا بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کسی کے ذاتی جرم کو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن قوم کے ساتھ کیا کہ جرم اس کو معافی کرنا ہمارا دین اجازت دیتا ہے، نا اخلاقیات اجازت دیتی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن جہاں پر ایک یعنی ایک بڑا جو خیر فتح مکہ کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں تو وہاں پر آپ نے ان کو کیونکہ سیف ایگزٹ دینا ہے اور سیف سیونگ دینی ہے. اس پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ کلیئر بات ہوئی ہے کہ انتظامی معاملات کو ہینڈل کرنے میں جہاں پہ طاقت کا غیر ضروری استعمال ہوا ان چیزوں کو معاف کیا جا سکتا ہے. جہاں قوم کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا، چوری کی گئی، مالی چوری بدعنوانیاں کی گئیں، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا تو ان ساری چیزوں پہ گفتگو ہو جائے گی. یہ تو پھر جنرلی ہے نا کہ ٹیبل پہ بیٹھے اور کچھ بات کریں اور کچھ آگے وہی اصل چٹنے سے مراد یہی ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ کر لیں، بات چیت کر لیں. تو پھر وہ کچھ نہ کچھ ڈیفائن تو بھی نہیں کیا نا، یہی ہے کہ اس ملک کو کیسے کچھ نہ کچھ کر لیں. میرے ذہن میں تو کم از کم ڈیفائن ہے. آپ مجھے ایکسپلین کرنے دیں. دیکھیں جب میں نے یہ بات کی تھی نا کہ آئین پہ اکٹھے ہوں تو آپ نے کہا آئین تو ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. دیکھیں آئین کے اندر بھی نا اس کے آپ دو اسپیکٹ سمجھیں. ایک ہے وہ رولز آف گیم ہے، ٹھیک، کہ ٹرانسفر آف پاور کیسے ہے، فارم 45 47 وہ عدلیہ کیا ہوگی، مقننہ کیا ہوگی. ایک ہے جو بنیادی آئینی حقوق ہے، وہ سب سے اہم چیز ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے. اس بات کو سمجھیں. نہیں وہ تو میری بات سنیں. یہ ہے نا کہ بھئی الیکشن کا جو طریقہ ہے، عدالت کا جو ہوگا، چیف جسٹس کو ایسے لگایا جائے گا، آرمی چیف کو ایسے لگایا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہمارے اجتہادی معاملات تھے. ہم نے اپنے اجتہاد سے جو چیزیں طے کی، ہم کل کو اسے چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک. اس کو چھوڑ کے کسی الٹرنیٹ پر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک. لیکن وہ جو چیزیں ہیں نا بنیادی آئینی حقوق، اس سے ہم لینا نہیں ہو سکتا. نہیں میری بات سنیں. جو آپ نے کہا نا ٹرسٹ کیسے پیدا ہوگا، ٹرسٹ ایسے پیدا ہوگا کہ آج ہی آپ جو آئینی حقوق کے اوپر اگر آپ نے جہاں جہاں بریک لگائی ہوئی ہے اس کو آزاد کریں. نہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں وہ سر پڑے گی نا، میری بات پیدا ہوگا. دیکھیں بات پوری کرنے جب آپ کہہ دیں گے کہ اب ودن ایئر ٹرانسفر آف پاور کو انشور کرنے لگے ہیں تو جو سر ایسے ہو نہیں سکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی جو پریکٹیکلی چل رہی ہے میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میرے پوری بھائی پریکٹیکلی بات چل رہی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے نا ریویو، اس کا پٹیشن نئے سرے سے اس کا کیس کو سننا ہے دوبارہ سے القادر والے کو یا ضمانت پہ بات کرنی ہے. یہ اس وقت چل رہا ہے لائیو پہ. 10 دن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ہم کیس دوبارہ سے سن لیں، اس کو مین اپیل کو سن لیتے ہیں، 10 دن میں ہی کور کر دیں گے. جبکہ ادھر سے وکیل نہیں اس کے اوپر بات کر رہے. کیونکہ بیسک رائٹ ضمانت کا ڈیو ہوا ہے. کیا 10 دن عدالت یہ ڈکلیئر کرے گی کہ 10 دن کے لیے ہم نے نہیں دینا؟ یہ کیسے آگے چل رہا ہے؟ یہ 10 دن کے لیے نہیں آگے چل رہا. میں کہہ رہا ہوں 10 دن کے لیے بھی چلنے کا آگے. آپ کہہ رہے سال ایک ایسے ہو جائے نا، وہ کیسے ہو جائے؟ ایک 10 دن گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اب آپ ضمانت والا ڈیو رائٹ تو روک ہی رکھیں. میری ایک بات سنیں، یہ چیزیں تو ایک دن میں حل ہونے والی ہیں. جب وہ ایک دن میں نہیں ہو رہی، یہی میں کہہ رہا ہوں. جب وہ ایک دن والی نہیں ہو رہی تو سال والی کیسے ہو سکتی؟ جب آپ دو فریق بنیں گے نا تب یہ معاملہ سیٹل ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگنا. ابھی آپ دو فریق نہیں ہیں. ابھی کیا ہے؟ ابھی تو ظاہر ہے کہ جب ایک ظلم ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم. اب تو یہ کیفیت نہیں. میں جو آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جو آئینی حقوق ہیں آج آپ فرض کریں ملاقات کا ہے، ایسوسیشن کا ہے، کیس لگنے کا ہے، یہ سب چیزوں کے جو آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، جو ساروں کو پتہ بند کیے ہوئے ہیں، وہ آج کے دن اگر آپ کھولتے ہیں نا تو ٹرسٹ بھی پیدا ہو جائے گا. نہیں مشکل بات بھی ہوگی. اسی طرح ہوتی ہے. ایسے کبھی نہیں ہوگا. کیسے ہوگا کہ آپ اپنی لگام دوسرے کے ہاتھ میں دے دو، آپ مجھے مارو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات دیکھیں، اگر ایسے ہی کرنا ہو تو ان کو سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بس ہوگا وہی ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو پھر نہیں بیٹھ کے کوئی دو فریق بن جائیں. یہ اس کے بعد دونوں آپس میں دلوں کو ایک کر لیں یار. اس میں نا ڈاکٹر صاحب دلوں کو آپس میں صاف کر لیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. نہیں یہ ان کچھ نہیں ہے. بات کریں جو حالات خراب ہو رہے ہیں معاشی، اس میں جو طاقتور ہیں ان کو یہ محسوس ہوگا کہ اب جتنا ہم نے 3-4 سال میں زبردستی چلانا تھا چلا لیے، مزید نہیں چلایا جا سکتا. اب اس سے پہلے کے معاملات ساری ہمارے سر پہ پڑ جائیں، معاملات کو ذرا کھولنا پڑے گا. کھولنے کے لیے جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اسے بات کرو، اس سے اپنے لیے تھوڑی سی دو رہتے ہیں
تاکہ جب آگے نظام ظاہری بات ہے اس کے ہاتھ میں مین معاملہ جانے، اس سے پہلے اپنی چیزیں تھوڑی سیٹل کرو تاکہ ہم اعتماد چاہیے. وہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو چھوٹی وہ تو خیر آپ فار ایگزامپل آپ کسی کیس میں ضمانت کروا دیں یا یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو بیٹھنے کے بعد ہوگا، انڈرسٹینڈنگ کے بغیر بیٹھنے کے بعد ہوگا، بیٹھنے سے پہلے کیسے ہوگا؟ ملاقاتیں تو پہلے بھی ہو رہی بیٹھنے کے لیے اعتماد چاہیے، اعتماد بیٹھنے کے بعد بیٹھنے کے لیے بات نہیں چاہیے، بیٹھنے کے لیے کوئی بات بات نہیں چاہیے. دیکھیں ملاقاتیں پہلے ہو ہی رہی تھی. چلے باہر اللہ دعا کر سکتے ہیں. تو اس میں غزہ کے معاملے میں بہرحال یہ ہوا ہے کہ ہم نے وہ جو بھی ہوا تھا، حالانکہ وہ سب غلط ہوا تھا، اس کے باوجود اب فلسطین کے جو حقوق بنیادی چلنے تھے آگے وہ نہیں چلے، اور فلوٹیلا پہ بھی قبضہ ہوا اور ان لوگوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، اور اب وہ 8 ممالک کچھ نہیں اس وقت کر رہے اس کے اوپر. صحیح ہے. فلوٹیلا کی طرح کی وہ امداد بھی نہیں کر رہے. یورپ کا رول بہتر ہے اس طرح سے مسلم ممالک. یہی نہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس پر ہم متفق ہیں، اس پر متفق ہیں کہ ہمارا جو رول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ایگری میں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے، پاکستان اصل میں سب سے زیادہ ضروری اس وقت. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک جو جن لوگوں کے پاس ذمہ کار ہے وہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے کس طرح، اس میں ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ ان کو کسی طریقے گرا دیں، انقلاب آ جائے. اس میں تو ٹھیک تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. جب وہ نہیں ہو سکا تو اب آپ کو پیچ اپ کی طرف بڑھنا چاہیے. تو آپ پریکٹیکل نہیں سر، دیکھیے آپ اپنے پھولوں کو کیوں کمپرومائز کریں؟ نہیں اس میں پیچھے تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں مان جائیں، ڈیل کر لیں. دیکھیے جنرل مشرف جتنا طاقتور تھا، ٹھیک ہے نا، تو ایک حالات ایسے پیدا ہو گئے نا. نہیں وہ حالات ہوئے پڑے. یار میں کھل کے ایک بات پوچھتا ہوں. نہیں وہ حالات ہوئے تھے کہ جب نواز شریف اور بے نظیر بھائی تھے اور انہوں نے ادھر سے اوکے کر لیا تھا. مشرف کی ویڈیو میں یہ وہ مذاکرات کر رہا ہے، اصل میں اوکے امریکہ نے کیا تھا. ہاں تو ادھر وہ نہیں جا کے ادھر بات کر رہے نا. وہ کہا نا دونوں کو ایک قدم پیچھے ہونا چاہیے. خان صاحب کو کون سا قدم پیچھے کرنا چاہیے؟ نہیں بڑا آسان بات ہے. جیسے میں نے یہی کہا کہ وہ اس موقع پہ کہیں گے جی فوری فری الیکشن کرائیں، اب یہ موقف ہے. اور دوسرا موقف یہ ہے یا فارم 45 کے تحت حکومت ہمیں ٹرانسفر کرے، ابھی یہ موقف ہے نا. تو ایک موقف ہے کہ ہم چلیں قومی حکومت پہ بات کرتے ہیں. اگر ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے تو چکزئی صاحب کہہ نہیں چکے. ہاں تو پھر اور عمران خان بھی یہ بات کر چکے ہیں. ساتھی لے لیتے ہیں. آپ سمجھ لے لیے. میں کھل کے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا کہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ بات ہے نا، بات اس کے علاوہ بھی بات ہے. عمران خان نے کہا میری ضمانت کو چھوڑے، جو باقی پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑے پھر بات کر لیں. یہ بھی تو تو یہ کون ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ضروری کہ فارم ایک پارٹی ہٹ چکی ہے دوسری نٹ رہا. نہیں یہ کہہ رہے نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں واقعی پوچھنا چاہ رہا ہوں یار، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ اس کو سمجھنے میں نیشنل گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کریں. اور یہ جو کچھ ایسے اس میں اور تو کوئی رکاوٹ ڈلی ہوئی ہے، وہ تو آئیڈیل بات ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں وہ آئیڈیل بات ہے نا. میں بتانے جا رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے کوئی بات بتائیں. یہ جب تک آپ کی وہ باہمی انڈرسٹینڈنگ نہیں نا اس وقت سے پہلے نہیں ہوتا. مطلب ہم نے میڈیا میں یہ باتیں سنتے رہے، کہہ دیا. اور اس سے پہلے میڈیا میں باتیں ہوتی رہی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر چلے جائیں بنی گالا میں تو 1 سال تھوڑا دیں، اور اس میں آپ باہر نہ نکلیں تو 1 سال میں الیکشن کروا دیں گے. اس طرح کی باتیں بھی میڈیا میں چلتی رہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں باہر آ کے بیٹھوں گا تو ایک ڈیل کا تاثر جو ہے وہ پیدا ہونا. اس طرح کی باتیں تو اس طرح کی باتیں صحیح بھائی 4 سال چکزئی صاحب نے نیشنل گورنمنٹ کا کہا یہ حقیقت بات. اور دیکھیں اس پر نا 2022 لوگوں نے یہی کہا ہے 2022 میں 25 مئی کو احتجاج نہیں ہونا تھا تو الیکشن ہو جانے تھے. یہ باتیں وہ والی ہیں جو چلی آ رہی ہیں. 2022 میں 25 مئی کو اگر عمران خان نہ نکلتا نا احتجاج کے لیے تو الیکشن ہو جانے تھے انہی دنوں میں. بس وہ عمران خان رکا نہیں تو پھر الیکشن لیٹ ہو گئے. یہ والی جو باتیں میڈیا میں چل رہی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس طرح سے. نہیں چلیں باہر دعائی کر سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک بات یہ ہے کہ جب تک آپ جسے کہتے ہیں نا وہ گرمن پکڑا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک بندے کا گرمن پکڑا ہوا آپ نے، جب تک آپ چھوڑ کے بیٹھ کے بات کریں گے تو چھوڑ کے بیٹھ کے بات کریں گے نا آصف بھائی. اب بات پھر دوسرے میں اب جب یہ ملاقات نہیں، اب ملاقات میں جا رہے تھے، میری بات سنیں، اب ملاقاتیں ہو رہی تھی، میں نے بھی لکھنا ہے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں. اب یہ باتیں باہر آ کر کہتے ہیں کہ خان صاحب نہ بڑے غصے میں ہیں، وہ ذہنی مریض ہے، یہ باتیں میڈیا پہ یہ نہیں ضرورت تھی کرنے کی. چلیں ہاں اگر یہ حق نہیں ہے نہیں تو پھر تو نہیں کرنی چاہیے ظاہری بات. نہیں چلے ٹھیک ہے بہرحال اس کو یار بند کر دیں تھوڑی دیر اب.